بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ محسن نقوی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کے وزیر اعظم بننے کے چانس، بلکہ محسن نقوی بالکل سعد رضوی صاحب سے اپنی بات منوانے میں ناکام، اور اس کے اقتدار کا بھی ہونے لگا ہے اب عبرتناک انجام۔ یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے معتبرانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ناظرین اپنے ٹاپک کی جائے۔ ناظرین، یہاں پر یہ ایک بہت بڑی بات کی جا رہی ہے کہ یار محسن نقوی بطور وزیر اعظم آ رہا ہے، بطور فلان چیز آ رہی ہے، بطور فلان چیز ہے۔ بھائی جان، خوبصورت چیز کے اوپر ہر کوئی مرتا ہے، ہر کوئی جاتا ہے۔ گند کے اوپر، گندی چیز کے اوپر کوئی نہیں جاتا، نہ کوئی مرتا ہے۔ یہ اس دنیا کی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ اور محسن نقوی نے اپنے 2022 سے لے کر آج 2026 ان 4 سالوں کے اندر ماں سوائے گند کے اور کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس گند کو کون اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالے گا؟ آپ اپنے گلے میں خوبصورت گلابوں کے پھول ڈالیں گے، یا وہ کوڑا دان کے اندر پڑا ہوا گند اٹھا کر ڈالیں گے؟ یہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈیسیژن کرنا۔ جس طرح سے انہوں نے ڈی چوک کے اندر گند کیا، جس طرح سے اس بندے نے مرید کے اندر گند کیا، اب جس طرح سے یہ کشمیر کے اندر گند کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ تو اس کے اقتدار کے خاتمے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جس دن اس کے اقتدار کا خاتمہ ہوا، یہ اس سے پہلے پاکستان سے اپنا بسترا بوریا وہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح پیک کر کے چلا جائے گا 1 سال کے لیے ملک سے باہر۔ یہ ہے ریالٹی۔ اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ جس دن محسن نقوی صاحب کا اقتدار کا خاتمہ، ان کا جو 24 نیوز چینل ہے، الیکٹرانک چینل، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر 24 نیوز چلتا ہے، تو یہ اس کے اونر ہیں، اور بھی بہت سی ڈیجیٹل پلیٹ فارم یہ اس کے اونر ہیں، مالک ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے ان چینلوں کو بھی بند کرے گی، وہ ان کی جائیدادوں کو بھی سیل کرے گی، وہ ان سے پورا کا پورا انتقام لے گی۔ اور اس وقت محسن نقوی ایک غیر مقبول ترین حکومتی وزراء میں سے ایک ہے۔ جب گولی کی باری آئے گی کہ گولی فلاں ہجوم پر چلی، گولی فلاں شہر پر چلی، گولی فلاں جماعت کے ورکر پر چلی، فلاں شہر میں چلی، تو محسن نقوی کا نام پہلے دماغ میں گونجتا ہے۔ اس لیے محسن نقوی غیر سیاسی اور غیر مقبول ترین اس وقت وزیر ہے، اور ایسے وزیر کو اپنے گلے کی ہڈی بنانا کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی بڑے ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑا کیوں نہ ہو، وہ حکومتیں توڑوانے والا، وہ الیکشن چرانے والا چوری کیوں نہ ہو، وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مزید آگے چلنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے سعد رضوی صاحب سے یہ جو بات منوانا چاہتا تھا کہ یہ آ کر بیعت کریں گے اور ہماری آشیرواد لیں گے، تو سعد رضوی صاحب نے ان کی بات کو ماننے سے صاف انکار کیا ہے۔ محسن نقوی سعد رضوی صاحب کو جھکانے میں ناکام ہوا ہے۔ محسن نقوی لبیک کے کارکنان کو جھکانے میں ناکام ہوا ہے، اور اس بیس پر اور اس بنیاد پر محسن نقوی ایک پاکستان کا غیر مقبول ترین اس وقت ایک وزیر ہے، اور اس وزیر کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، اور اس لیے اس کے اقتدار کے خاتمے کا انجام جو ہے وہ قریب ہے۔ یعنی 2 یا 2.5 سال کے بعد آپ کو محسن نقوی پاکستان کے اندر نظر نہیں آئے گا، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ نیکسٹ آنے والے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر اس کی جو حکومت ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یعنی نومبر کے اندر ان کی حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی جو تحریکیں ہوں گی وہ عروج پر ہوں گی۔ وہ کیا ہوں گی؟ عروج پر ہوں گی۔ اور نیکسٹ 2027 کی مارچ اور اپریل کے اندر اس حکومت کو ہمیشہ کے لیے
سپرد خاک کر دیا جائے گا، ان کے اقتدار کا جو جنازہ ہے وہ پڑھا دیا جائے گا۔ اب وہ جنازہ کون سی شخصیت پڑھاتے ہیں، پاکستان کے کون سے عالم دین پڑھاتے ہیں، یہ جو ایک تاریخی کارنامہ ہے، یہ کون سے عالم دین جو ہے نا وہ سر انجام دیتے ہیں، اس کا جو ہے نا وہ ابھی ویٹ کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی محسن نقوی صرف اور صرف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پاور کے اوپر، صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر، صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے اوپر اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے اور اقتدار کر رہا ہے۔ جس دن ان کی یہ پاور اختتام پذیر ہوئی، جس دن ان کی پاور اختتام پذیر ہوئی، تو پاکستان کے اندر ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ محسن نقوی کون تھا۔ یعنی وہ محسن نقوی، وہ شہباز شریف، وہ نواز شریف، وہ مریم نواز جو اب پاکستان کی کسی کونے میں جاتے ہیں تو پاکستان کے تمام سیکورٹی فورسز کے لوگ یوں سلوٹ ٹھوک رہے ہوتے ہیں کہ آئیے یس سر، یس سر، اور پورے کے پورے شہروں کو، شاہراہوں کو، ڈسٹرکٹ کو لاک ڈاؤن میں تبدیل کیا ہوتا ہے۔ وہ جیسے پہلے دور کے اندر جو انگریز ہوتا تھا نا، انگریز، کیونکہ انگریز یہاں پر قابض تھا، مقامی نہیں تھا، مقامی باشندے نہیں تھے، وہ دور کے تھے، تو جو مقامی باشندے ہوتے تھے وہ ان کو قابض سمجھتے تھے اور ان کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ جو پھر یہاں کی انتظامیہ ہوتے تھے، وہ جب کسی راؤنڈ پر انگریز آتا تھا تو وہ چاروں طرف، یعنی اگر کوئی اس وقت کا ٹانگا گھوڑی ہوتا تھا یا اس طرح کا نظام ہوتا تھا، تو یعنی ٹریفک کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، اس شہر کے اندر تو وہ اس کو بند کر دیتے تھے کہ یہ انگریز آ رہا ہے، بالکل اس کو پروٹوکول دیا جائے، سڑکیں سنسان کر دی جائے، مقامی باشندے قریب سے نہ گزریں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس کو نقصان پہنچائے۔ یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں۔ تو آج پاکستان کے اندر سیم ٹو سیم وہی چیز ہے کہ زرداری اگر آتا ہے تو ایسا پروٹوکول ملتا ہے، شہباز آتا ہے تو ایسا پروٹوکول ملتا ہے، نواز آتا ہے تو ایسا پروٹوکول ملتا ہے۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ بھی پاکستان کے اوپر پھر کیا ہے، قابض ہے، پھر یہ بھی کیا ہے، گوروں کی اولادوں میں سے اولاد ہے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نہ انکار آپ کر سکتے ہیں، نہ انکار میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ جو ریالٹی ہے، جو حقائق ہے، جو سچ ہیں، سچ کو بیان کرنا چاہیے، سچ کو کھل کر بیان ہونا چاہیے۔ اور اس طرح یہ بڑی کوشش میں تھے کہ سعد رضا صاحب نے وہ ہمارے قدموں میں گریں گے، وہ ہماری خوشامد کریں گے، وہ ہمارے پاؤں پکڑیں گے کہ سر ہمیں معاف کر دے، ہمارے ساتھ بیعت کر۔ میں ان بیعت کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آپ بڑے حکمران ہیں، اچھے حکمران ہیں، یہ ہے وہ، یعنی ان کی ایک وش تھی، یہ خواہش تھی، لیکن سعد رضا صاحب نے ان کی ان تمام خواہشات کو روند ڈالا ہے پاؤں کے نیچے۔ ان کو اس چیز کا کیا ہے، غم ہے، ان کو اس چیز کا کیا ہے، غصہ ہے، اور یہ غصہ لے کر اس وقت چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری یار ان کی ایک حقیقت ہے، ڈیٹیل ہے، تفصیلات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ باقی آنے والے ڈیز کے اندر میں آج بھی اپنے موقع پر قائم ہوں کہ محسن نقوی یہ شہباز شریف سے پہلے رخصت ہوگا۔ اس کو وزیر اعظم ہمیشہ مقبول ترین شخص کو بنایا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں دیکھتے ہیں، جیسی بھی ہوں، لولی لنگڑے، اسٹیبلشمنٹ کی پالتو اور غلیظ سیاستدان، اور اس غلیظ سے غلیظ سیاستدان کو بھی اس لیے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی مقبولیت ہوتی ہے پاکستان کے اندر، عوام کے اندر۔ لیکن یہاں پر جس کی کوئی مقبولیت بھی نہ ہو تو پھر اس کو کس طرح سے کیسے جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے، اقتدار کا مالک یا اس طرح سے جو ہے نا اس کو طاقت جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی اور یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھانے کی ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ وہ ہو رہا ہے اور پورا پاکستان اس سچویشن کو دیکھ کر ہے، سچویشن سے گزر رہا ہے۔ باقی اس کا رزلٹ، اس کا نتائج کیا نکلتا ہے وہ آنے والے ڈیز ہی اس چیز کا ڈیسیژن کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، آج کسی اور کے ہاتھ میں اقتدار ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس طرح سے یہ جو نظام ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو حکمران ہیں یہ اپنے انجام کو جو ہے وہ ایسے ایسے پہنچ رہے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے یہ پہنچتے رہیں گے۔ تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔